إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز دوستوں، پردہ نشی میری اسلامی ماں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و عظمت، لائق و سزاوار اس ایک احکم الحاکمین ایک رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ وہ آیت کریمہ 97 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا وہ
احکام حج اور طریقہ حج، یعنی حج کا طریقہ کیا ہے، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، وہ علمی موضوع ہے۔ اگر اپنے ذہن و دماغ کے اندر روگ راسخ کر لے، بیٹھا لے اس موضوع کو، تو اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے ہمکنار کیا، تو حج میں جانے والوں کے لیے آسانی ہوگی، تمام طریقہ ان کو معلوم ہو جائے گا۔ بہت اہم موضوع ہے، اور یہ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ یہ حج جن کے پاس استطاعت ہے ان کے اوپر فرض ہے، حج اسلام کے رکن میں سے ہے، اور اس کی اہمیت اتنا زیادہ ہے حج کی کہ اگر کوئی شخص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص حج کرنے کی استطاعت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، مالی طاقت بھی ہے اور بدنی طاقت بھی ہے اور صحت مند بھی ہے، تمام چیز ان کے پاس طاقت و استطاعت ہے، اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ انسان یا تو یہودی ہو کر مرا یا تو نصارا ہو کر کے مرا۔ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا وہ مسلمان ہی نہیں، ان کی موت یا تو یہودی میں ہوگی یا نصارا میں ہوگی۔ اسی طرح سے کیا اہمیت ہے ذرا پتہ لگائیے۔ حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں لوگوں کو مقرر کر دوں اور بستیوں میں بھیجوں اور جا کر کے پتہ کراؤں کہ جو انسان صاحب استطاعت ہے اور اگر وہ حج کو نہیں آ رہا ہے تو ان کے اوپر جزیہ لاگو کر دوں، یعنی جو کافروں سے لیا جاتا وہ جزیہ مقرر کر دوں ان کو۔ ما ہم بمسلمین، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی جن کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ ایام حج ہی چل رہا ہے۔ آج ذی القعدہ کا 14 تاریخ ہے، تو حج کی اہمیت و فضیلت ان دونوں احادیث مبارکہ سے پتہ چلا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جس میں کھلی نشانی ہے، آیات مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ رب العالمین کا حق ہے جن کے اوپر استطاعت ہے، جن کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے۔ ومن کفر، اور اگر وہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے ایک بندے کے پاس اگر استطاعت ہے، مالی حالات بھی ہے، بدنی حالات بھی ہے، صحت و تندرست ہے، حکومت کی طرف سے بھی چھوٹ ہے، تمام چیز ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ کفر کر رہا ہے۔ ومن کفر، جو انکار کرے، تو اللہ رب العالمین تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ آپ حج اگر کر رہے ہیں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں، اگر آپ حج نہیں کر رہے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان حج کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر لیتا ہے، کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں۔ آئیے میں سرسری طور پر حج کا طریقہ بتلاؤں، بڑے غور سے اس بات کو سماعت کیجیے گا، کیونکہ حج ایک ایسے مسائل ہے، ان مسائل کو بیان کرتے ہوئے علماء کرام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں پر گڑبڑی تو نہ ہو جائے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زبان سے وہ طریقہ یہ حج صحیح نکلوائے، کیونکہ اور انشاءاللہ تھوڑا ذہن و دماغ کے پردے کو حاضر رکھیے، بات مختصر طور پر بتائی جائے گی لیکن بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کے 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ مگر جو بھی انڈیا پاکستان سے یا کہیں سے حجاج کرام آتے ہیں یہ زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے یہ تینوں کو فرق کر لیجئے۔ حج تمتع یعنی حج کے لیے الگ احرام باندھا
اور عمرے کے لیے الگ احرام باندھنا. حج قران یعنی حج اور عمرہ کو دونوں ایک ہی ساتھ احرام باندھنا. حج افراد صرف حج کے لیے احرام باندھنا. حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا. اب کیا ہے، ہم اور آپ ایام حج میں جا رہے ہیں، حج کے لیے نکلے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اور آپ کیا کریں گے، سفر شروع کر رہے ہیں تو سفر کی دعا پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ پڑھ کر کے ہم سوار ہو جائیں گے. سوار ہونے کے بعد ہم اور آپ اگر چاہیں تو احرام جو ہے کپڑا، احرام گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ میقات سے احرام کو باندھا جائے. زیادہ افضل یہ ہے کہ میقات سے احرام کو باندھا جائے. پھر میقات سے احرام باندھیں گے اور میقات سے وہیں سے ہم اور آپ اللہم حجن ایک وہ کریں گے، نیت کریں گے. کیونکہ تمام نماز کا زبان سے نیت نہیں ہے اور چیزوں کا زبان سے نیت نہیں ہے، لیکن حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ زبان سے نیت کیا جائے. اللہم عمرہ کریں گے، نیت کر رہا ہوں عمرہ کا، وہ نیت کریں گے اور وہی میقات ہی سے ہم اور آپ کیا کریں گے، تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے. تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے. تلبیہ کیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم اور آپ چلتے جائیں گے. کہاں تک؟ مسجد حرام تک. مسجد حرام جو ہی نظر آئے، خانہ کعبہ جو ہی نظر آئے تو ہم اور آپ تلبیہ کہنا بند کر دیں گے، تلبیہ کہنا بند کر دیں گے. اس کے بعد ہم اور آپ مسجد میں داخل ہوں گے. مسجد میں داخل ہوں گے تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں گے اور رکھنے کے بعد دعا پڑھیں گے مسجد میں داخل ہونے کا. اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا کیا کر کے داخل ہو جائیں گے. اگر آپ باوضو نہیں ہیں، اگر وضو پہلے سے تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حج کے لیے شرط ہے وضو کرنا. جو طواف ہے، طواف کے لیے شرط، جس طرح نماز کے لیے شرط ہے وضو، اسی طرح سے طواف کے لیے بھی شرط ہے وضو. بغیر وضو کے اگر کوئی طواف کرتا ہے تو طواف نہیں ہوتا. تو داخل ہوں گے وہاں مسجد حرام میں، اور داخل ہونے کے بعد جائیں گے حجر اسود کے پاس. حجر اسود کے پاس جائیں گے، اگر چھونے کا موقع ہے تو چھوئیں گے اور اس بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھوئیں گے اور وہیں سے طواف کریں گے. طواف کریں گے تو یہ طواف جو ہے طواف قدوم اسے کہا جاتا ہے، یعنی فوراً پہنچنے کے بعد ہی طواف قدوم. تو کیا کریں گے، طواف قدوم میں کیا ہے کہ 3 چکر جو ہم اور آپ ہیں پہلوان کی طرح تھوڑا اکڑ کے چلیں گے، تھوڑا اکڑ کر چلیں گے، رمل کریں گے. یہ رمل کیوں کیے؟ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا اور صحابہ کرام کو بھی روک دیا گیا تھا حج کرنے سے. پھر اس کے بعد جب پچھلے سال آئے تو آنے کے بعد ایسا ہوا کہ صحابہ کرام ذرا بیمار پڑ گئے تھے، تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ گاؤں محلے چھوڑ کر کے گئے اور دیکھو بیمار ہو کر کے آئے. اس لیے کافر کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہ لاغر ہو چکا ہے، بیمار ہو چکے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ 3 چکر جو ہے طواف اور عمل کریں گے، اس کے بعد اپنے عام چل چلیں گے. لیکن وہاں جب ہمارا چکر حجر اسود اور رکن یمانی، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ہم اور آپ ایک دعا پڑھیں گے. کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دعا ثابت ہے، مصنون دعا یہی ہے. ہم اور آپ جو 7 چکر میں الگ الگ دعا کرتے ہیں وہ اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے، یہ سارے دعائیں نہیں، بلکہ ہم اور آپ دعا جو کریں گے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہی دعا ہم کریں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیا ہوگا کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی دے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھتے تھے. پھر ہم اور آپ 7 چکر جب طواف ایک مکمل ہو گئے، اب مکمل پورا کرنے کے بعد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم ہے مصلی، وہاں پر ہم اور آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. 2 رکعت نماز پڑھیں گے جو وہ کوئی مختصر نماز ہوگا، مختصر. پہلی رکعت میں ہم اور آپ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھیں گے. طواف مکمل ہوا، 7 چکر لگا لیے. 7 چکر لگانے کے بعد اب ہم اور آپ کیا کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم میں. نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم اور آپ اب سعی کے لیے جائیں گے، سعی کے لیے جائیں گے. سعی یعنی صفا اور مروہ کا چکر لانا، اس کو سعی کہا جاتا ہے. وہاں پہنچیں گے تو مقام جب صفا پہاڑی پر چڑھیں گے تو ہم اور آپ خانہ کعبہ کی طرح، مسجد حرام کی طرح ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے.
دعا کریں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہم اور آپ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اب سعی شروع کریں گے۔ سعی شروع کرنے سے پہلے ہم اور آپ یہ کہیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ تو ہم اور آپ پھر اب سعی کریں گے، صفا سے لے کر کے مروہ تک ایک چکر، پھر اب مروہ سے لے کر کے صفا تک دوسری چکر، پھر صفا سے لے کر کے مروہ تک تیسری چکر، اسی طرح سے ہم اور آپ 7 چکر لگائیں گے۔ لیکن ان کے درمیان جو ہے صفا اور مروہ ہے، ان کے تھوڑے درمیان سنگل دیا ہوا ہے، لائٹ سنگل ہری بتی، تو وہاں تک پہنچیں گے تو تھوڑا ہم اور آپ دوڑیں گے، تھوڑا ہم اور آپ تیز تیز چلیں گے، سنگل دیا ہوا ہے، سنگل کو دیکھ کر کے ہم اور آپ تھوڑا دوڑیں گے۔ لیکن یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، مرد خالی دوڑیں گے، عورت نہیں دوڑے گی، یہ چیز ہے۔ پھر یہ صحیح ہو گیا۔ اب صحیح ہو جانے کے بعد ہم اور آپ کیا کریں گے، اپنے بال کو تقصیر کر دیں گے۔ بال کو تقصیر یعنی بال کو تھوڑا کٹ کریں گے، کیونکہ اب بال اگر سیریس نکال دیتے ہیں پھر ہمیں اور آپ کو حج کے بعد بھی بال نکالنا ہے، اس لیے ہم اور آپ تقصیر کریں گے۔ عمرہ بس ہم جا کر کے طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد صحیح کریں گے، صحیح کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے 2 رکعت، اور اس کے بعد بال اترا کے آپ حلال ہو جائیں گے، حلال ہو گئی۔ اب آپ اپنے اپنے روم میں چلے جائیں گے، جو آپ کو روم ملا ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ احرام اتار دیں گے، آپ فائدہ اٹھا لیجیے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کچھ بھی کر لیجیے، فائدہ اٹھا لیجیے۔ پھر اس کے بعد اب آپ کو 8 ذی الحجہ جب ہے تو 8 ذی الحجہ کو اپنے احرام وہاں سے میقات سے نہیں بلکہ اپنے ہوٹل ہی سے احرام باندھنا ہے، احرام ہی سے ہوٹل ہی سے احرام باندھیں گے۔ اور احرام باندھنے کے بعد ہم اور آپ ڈائریکٹ ظہر سے پہلے ہمیں اور آپ کو مینا پہنچنا ہے، ظہر سے پہلے احرام باندھ کے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو ہم اور آپ احرام باندھیں گے، ڈائریکٹ جائیں گے مینا۔ یہ مینا مکہ اور مینا کے درمیان 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو ہم اور آپ مینا پہنچیں گے اور یہ ظہر سے پہلے پہنچیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم اور آپ نماز 5 نماز قصر کریں گے، ظہر کے ظہر کے وقت میں، عصر کے عصر کے وقت میں، مغرب کے مغرب کے وقت میں، عشاء کے عشاء کے وقت میں، فجر کے وقت میں، مگر 2 رکعت پڑھیں گے، ہر نماز قصر کریں گے، یعنی 2 رکعت پڑھیں گے۔ مغرب کا نماز تو قصر نہیں کیا جاتا، 3 رکعت مغرب کو پڑھیں گے، مغرب کا قصر نہیں ہے، کیونکہ قصر کا مطلب تو توڑنا، یعنی 2 ہے تو 2 سے 4 ہے تو 2 کر دیے، تو ہم اور آپ 2 رکعت قصر کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ کیا کریں گے، وہاں سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اور آپ عرفات پہنچیں گے۔ لیکن عرفات زوال آفتاب کے بعد جانا ہے آپ کو، آپ عرفات ڈائریکٹ نہ جانے کے بجائے آپ نمرہ پڑتا، وادی نمرہ، مسجد نمر، وہاں پہنچیں گے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد وہاں آرام کچھ کر لیں گے، یا تو پھر ظہر اور عصر کی نماز وہاں جمع بین الصلاتین کر کے پڑھیں گے، یعنی 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھیں گے عرفات میں، وہاں وادی نمرہ میں۔ وادی نمرہ میں پڑھنے کے بعد پھر ہم اور آپ کیا کریں گے، وہاں سے وادی نمرہ سے یہ نماز جب قصر کیے، یہ نماز جمع بین الصلاتین کر لیے، اب جمع بین الصلاتین کرنے کے بعد پھر ہم اور آپ عرفہ کے میدان میں جائیں گے، عرفہ کے میدان میں جائیں گے، اور جا کر کے ہم اور آپ وہاں پورے مغرب تک دعا کریں گے، اذکار کریں گے، ذکر کریں گے، جو ہمیں اور آپ کو آتا ہے، کیونکہ عرفات الحج عرفہ، کہ عرفہ ہی اصل حج ہے۔ کوئی اگر تمام کام کرتا ہے اور عرفات کے میدان میں نہیں جاتا تو ان کو حج مکمل نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں جائیں گے، عرفات کے میدان میں جانے کے بعد جو بھی ہمیں اور آپ کو مانگنا ہے دعا کریں گے، کیونکہ یہاں دعا کرنا بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ میرے بندہ کس لیے ہاتھ اٹھایا ہے، کس لیے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کس بنا پر ہاتھ اٹھایا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا کریم تیری بخشش چاہ رہا ہے، جنت کا سوال کر رہا ہے، جہنم سے نجات مانگ رہا ہے، اے اللہ یہ صرف اسی خوشنودی کی خاطر یہاں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تو ایسا کرو کہ گواہ رہو میں نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا، اور جتنا زیادہ جہنم سے آزاد کرتے عرفات کے دن اور کوئی دن اتنا زیادہ آزاد نہیں کیا جاتا۔ پھر ہم اور آپ وہاں عرفات کے اندر مغرب تک رہیں گے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، مغرب تک رہیں گے لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب بغیر نماز پڑھے ہوئے ہم اور آپ مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ پہنچیں گے، اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد 2 نماز پھر جمع بین الصلاتین، یعنی 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پھر مغرب اور عشاء پڑھیں گے۔ مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد ہم اور آپ سو جائیں گے،
عبادت نہیں ہے، دعا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارا آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو قیام کیے، نہ تو دعائیں کیے، نہ کوئی چیز نہیں کیے، تو ہم اور آپ مزدلفہ پہنچ کر کے جو مغرب اور عشاء کو ملا کر کے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد وہاں ہم اور آپ سو جائیں گے۔ سونے کے بعد اب پھر کیا ہوگا، ہم اور آپ فجر میں اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دیر تک دعا کریں گے جب تک کہ سورج کی سفیدی ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک دعا کریں گے، اور پھر وہاں سے اب پھر مینا آپ پہنچیں گے، پھر مینا پہنچیں گے۔ اب مینا پہنچنے کے بعد اگر یہاں چاہے تو مزدلفہ میں ہم اور آپ رمل یہ کنکری چون لیں، چنے کے برابر چون لیں، اور اس کے بعد پھر مینا پہنچیں گے۔ اور مینا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو جائیں گے، ہمیں اور آپ کو جو سامنے ہوگا جمرہ اولا ہوگا، جمرہ وسطیٰ ہوگا، جمرہ عقبہ ہوگا، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ دو جمرے کو چھوڑ کر کے جو لاسٹ کا جمرہ عقبہ ہے اس میں 7 کنکریاں مارنا ہے، 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اور کنکری مارنے کا کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کنکری مارنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کنکریاں مارنا ہے۔ اب کنکری مارے 7 کنکری، اب مارنے کے بعد ہم اور آپ آ گئے۔ اب کیا کریں گے، ہم اور آپ انتظار کریں گے قربانی کے انتظار کریں گے ہم کہ قربانی اب کس آ کر کے آپ کو دیں گے، کوئی ٹکٹ وغیرہ، قربانی آپ کا ہو گیا ہے۔ اب قربانی جب ہو گیا ہے تب ہم اور آپ اپنے بال کو اتروا دیں گے، بال کو، اور بال کا اتارنے کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دائیں طرف سے بال نکالیں گے، دائیں طرف پھر بائیں طرف بال نکالیں گے۔ بال نکالنے کے بعد ہم اور آپ اب احرام اتار دیں گے، اب احرام ہم اور آپ اتار دیں گے۔ احرام اتارنے کے بعد پھر اس کے بعد قربانی ہو گئی، جمرہ عقبہ میں پتھر کنکری مار دیے، اس کے بعد بال اتار لیے، قربانی ہو گئی، 3 چیزیں ہو گئی۔ اب چوتھی چیز رہ گئی، وہ کیا ہے، طواف افاضہ۔ اب وہاں سے پھر مینا سے مکہ آنا ہے، مینا سے مکہ آنے کے بعد طواف افاضہ کریں گے۔ طواف افاضہ کرنے کے بعد اب پھر طواف افاضہ کر دیں گے، اب تمام چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی، تمام چیزیں طواف افاضہ کر دیے، تمام چیز آپ کے لیے حلال ہو گئے۔ اس کے بعد آپ جا کر کے مینا میں ٹھہریں گے۔ مینا میں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 3 دن ٹھہریں گے، اور ہر روز کنکری ماریں گے تینوں جمرے کو، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، تینوں جمروں کو کنکریاں ماریں گے۔ اور کنکریاں مارتے ہوئے ہم اور آپ کنکریاں ماریں گے، ایک جمرہ اولا کو مارنے کے بعد تھوڑا پیچھے ہٹیں گے اور دعا کریں گے، جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں ماریں گے، پھر تھوڑا پیچھے ہٹیں گے اور دعا کریں گے۔ جمرہ عقبہ تک پہنچنے کے بعد ہم اور آپ کو دعا نہیں کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کا جو طریقہ ہے یہی 2 ہی جمرے میں، تیسرے میں دعا کرنے کا نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ وہاں 3 دن رکیں گے، ایام تشریق کے 3 دن رکیں گے، 11، 12، 13۔ لیکن ہم اور آپ اگر 13 سے پہلے بھی آنا چاہے تو 13 آپ 12 کو مغرب سے پہلے اگر نکل جائیں تو نکل سکتے ہیں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ لیکن آپ اگر چاہتے ہیں، افضل آپ کے لیے ہے کہ آپ 13 3 دن ٹھہر کر کے وہاں رکیں، 3 دن ٹھہر کر کے وہاں سے نکلیں گے۔ اب اس کے بعد ہم اور آپ کیا کریں گے، حج وداع، آخری حج جو وہ ہے طواف وداع کریں گے، آخری طواف کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مدینے میں جا کر کے 40 نمازیں پڑھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، زیارت کرنا ہے، یہ حج میں کوئی داخل نہیں ہے، یہ حج کے اندر داخل نہیں ہے، مگر آپ پڑھتے تو آپ کو ثواب ہے۔ لیکن 40 نمازیں جو کہا جاتا ہے یہ حج کمیٹی کا یہ وہ ہے، حج کمیٹی والے وقت کو پہلے بیٹھاتے کتنا دن رکھنا ہے حاجیوں کو، کتنا دن رکانا ہے۔ تو حج وہاں جا کر کے مدینے میں جو 40 نمازوں کا جو مسئلہ ہے وہ 8 روز رکھتا ہے، جا کر کے 5 8 40 نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ان کی کوئی وہ نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو ثواب ہے ان کے اندر، لیکن حج کے اندر یہ داخل نہیں ہے۔ تو میں کیا بتلایا، حج تمتع کا مسئلہ، پہلے ہم اور آپ میقات سے احرام باندھیں گے، احرام باندھنے کے جا کے طواف قدوم کریں گے، طواف قدوم کرنے کے بعد سعی کریں گے، سعی کرنے کے بعد بال اتاریں گے، بال قصر کریں گے، قصر کرنے کے بعد ہم اور آپ احرام اتار دیں گے، پھر 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ احرام باندھیں گے، مینا کی طرح جائیں گے، مینا سے پھر عرفات آئیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ سے پھر مینا آئیں گے، پھر مینا سے کنکری مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، بال نکالنے کے بعد پھر مکہ آئیں گے، اور مکہ آنے کے بعد پھر طواف افاضہ کریں گے۔ تو یہ ہے طریقہ حج کا۔ تو ہم اور آپ اس طریقے پر حج کریں گے، کیونکہ حج جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، حج جو ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔
اور کوئی تعلق سے نہیں کہا گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک شخص اور آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمنت باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ سب سے افضل عمل میں سے اللہ کے اوپر ایمان لانا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنا، والحج، اور حج کرنا۔ تو یہ افضل اعمال میں سے ہے حج، ایمان لانا، جہاد کرنا اور حج کرنا، یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک شخص دیہاتی اور آ کر کے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اس طرح کے اعمال بتلا دیجئے، ایسے چیز بتلا دیجئے جو کام میں کروں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، جو کام میں کروں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، فرض روزے رکھو، یہ سارے چیز کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وہ صحابی رسول پیچھے ہٹ کر کے جانے لگے اور کہتے ہوئے جا رہے تھے ما یزید فیہا ولا ینقص، نہ تو میں اس سے زیادہ کروں گا ورنہ اس سے کم کروں گا، نہ تو میں اس سے زیادہ کروں گا ورنہ اس سے کم کروں گا۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر انہوں نے سچ کہا کہ نہ اس سے زیادہ کرے گا نہ کم کرے گا تو یہ جنتی، اگر کسی انسان کو جنتی شخص کو دنیا کے اندر چلتے پھرتے دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے، کیونکہ یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، میں استطاعت ہوگا تو حج بھی کروں گا، یہ ساری چیزیں کروں گا۔ تو کیا اللہ کے رسول نے فرمایا تب ایسا کوئی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو جنتی شخص کو دیکھ لے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ تو یہ ہے حج، ایک بہت ہی ہر انسان کے اوپر اگر استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج استطاعت والے کے لیے کرنا فرض ہے، اور اگر حج نہیں کرتا تو یا تو وہ نصارہ ہو کر مرے گا یا یہودی ہو کر کے مرے گا۔ اسی طرح سے کیا حج ہم اور آپ، لیکن یہاں پر عورتوں کے لیے اور ایک شرط ہے، عورتوں کے لیے شرط ہے، اگر عورت کے پاس محرم نہیں ہے تو وہ حج ثابت ہو جائے گا ان کے اوپر سے۔ عورت کے پاس محرم نہیں ہے جو سفر کے اخراجات اٹھا سکے، سامنے چل سکے، پورے آگے پیچھے کرنے والا اگر نہ ہو تو ان کے اوپر ثابت ہو جائیں گے حج۔ ابراہیم نخعی کے پاس ایک خط لکھی، ایک عورت لکھی اور سوال کرتی ہے وہ عورت کہ میں کیا کروں، میرے پاس استطاعت بھی ہے، بدنی طاقت بھی ہے، مال و دولت بھی، تمام چیزیں ہیں میرے پاس، لیکن میرے پاس محرم نہیں ہے، کیا میں حج کو جاؤں یا کیا کروں؟ حج میں جا سکتی ہوں یا نہیں؟ حج کر سکتی ہوں یا نہیں؟ ہمارے اوپر یہ فرض ہے یا نہیں؟ تو ابراہیم نخعی لکھتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس محرم نہیں ہے تو آپ اسی زمرے میں آتے ہیں جن کے پاس استطاعت نہ ہو۔ ایسے آپ کے پاس محرم ہے تو آپ حج کو بغیر محرم کا آپ حج نہیں کریں گے، بغیر محرم کے حج نہیں کریں گے۔ آج تو ایک الگ پالیسی ہے کہ اب عورتوں کو بھی دیا جائے گا، بغیر محرم کے حج کریں گے۔ اتیاچار کیا گیا ان کے اوپر، ظلم کیا گیا ان کے اوپر، زیادتی کیا گیا ان کے اوپر، آج تک روک روک کر لوگ رکھے، لیکن حکومت اب فیصلہ کرے گی کہ آج کے بعد عورتیں بھی بغیر محرم کے جا کر کے حج کر سکتی ہیں۔ یہ تو پالیسی ہے، لیکن شریعت کے اندر اگر محرم نہیں تو بغیر محرم کا حج سفر نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرنا ہے، سوال پوچھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوچھو کیا سوال ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول میں فلاں فلاں غزوات میں اپنا نام لکھوا چکا ہوں، درج کروا چکا ہوں، مجھے غزوات میں مجھے جنگ میں نکلنا ہے اور نام لکھوا چکا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ حج کو جا رہی ہے، بیوی حج کو جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ بیوی کے ساتھ جا کر کے حج کرو، غزوات سے نام ساقط کر دیے۔ آج جو کہتے ہیں کہ یہ الگ چیز ہے، شریعت کے اندر یہ نہیں ہے، بغیر محرم کے کوئی عورت سفر نہ کرے، اور حج اگر کرے بھی تو یہ خلاف سنت ہے، حج نہیں ہے۔ تو بغیر محرم کا عورت کی، اسی طرح سے عورت حالت عدت میں اگر ہے تو حج کو نہیں جا سکتا، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن یہ چیز اب اس کے بعد احرام کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام جو کپڑا پہنتے ہیں، چادر پڑتے ہیں، ان کا نام احرام ہے، احرام کپڑے کا نام ہے۔ احرام کپڑے کا نام نہیں ہو، احرام اصل جو ہے جو میقات سے جا کر کے
ہم اور آپ جو کریں گے، نیت جو کرتے ہیں، وہ نیت اب ہمارے اور آپ کے اوپر تمام چیزیں حرام ہو گئی، تو اسی کو احرام بولا جاتا ہے۔ جو نیت کی، وہ نیت اصل ہمارے اور آپ کے لیے احرام ہے۔ یہ کپڑے کا نام احرام نہیں ہے۔ کپڑا جو پہن، یہ تو مرد کے لیے 2 چادر ہے، اور عورتیں جیسے چاہیں سلی ہوئی چیز عورت پہن سکتی ہے، لیکن عورت داستانیں نہ لگائے اور برقع نہیں پہن سکتی عورت۔ ہاں، لیکن اگر طواف کرتے سمے بھی عورت احتیاط برت سکتی ہے کہ اگر طواف کرتے ہوئے کوئی مرد سامنے آ جائے تو اپنے اوڑھنی تھوڑا چھپا لے گی، اوڑھنی سے اپنے چہرے کو چھپائے گی۔ یہ چیز اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، اور جانے کے بعد طواف جو مرد حضرات آتے تھے تو تھوڑا نیچے کر لیتے تھے، پہلو سے اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے۔ تو اسلام یہ چیز ہے کہ حج کے موقع پر بھی وہاں، حالانکہ ہر انسان ایک دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہر کوئی رو رہا ہوتا ہے، ہر کوئی گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، ہر کوئی آنسو بہا رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی عورت کو چہرے ڈھکنے کا تھوڑا اہتمام ہے۔ جو آج ہر جگہ بے پردگی ہو کر کے چل رہی ہے، پھر رہی تمام چیزیں، کام و کاج بازاروں میں ہر جگہ پھر رہی ہے چیز کا، جب احرام وہاں حج کے موقع پر بھی جو تمام چیز جو وہاں داخل ہو جائے تو تمام چیز ان کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی چہرے کو چھپانا ہے۔ آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ محرم کے بغیر اگر کوئی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چلو محرم نہیں، بھائی رہتا ہے وہاں پہ سعودی عرب میں، ایک دیور کے ساتھ اگر بھابھی جا رہی ہے، دیور کے ساتھ، کیا دیور لے کے جا سکتے ہیں وہاں حج کے لیے؟ حج کے لیے جا، چلو بھائی صاحب رہ رہا ہے، چلو ہم جائیں گے، اور جا کر کے محرم میں آتے ہیں۔ تو دیکھو، دیور جو ہے بھابھی کے لیے موت ہے، دیور موت۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھابھی اور دیور کے مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ ہم موتن، کہ وہ تو موت ہے۔ اور تو یہ چیز ہے کہ ایک دیور بھی اپنے بھابھی کو لے کر کے حج کو نہیں جا سکتے۔ حج کو کیا کہیں بھی نہیں جا سکتے؟ حج کو کیا کہیں بھی نہیں جا سکتے؟ یہ مسئلہ ہے اسلام کے اندر، کہ عورتوں کو بڑا ہی اہتمام اور بہت ہی بڑا درجہ دیا ہے۔ آج پالیسی اور حکومت یہ فیصلہ کر دے کہ اس طرح سے ان کو اب تو اتیاچار ہو رہا تھا، تو یہ سراسر اسلام کے خلاف، یہ عورتوں کو حق دلانے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ شریعت کو مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے، حج کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو جوانی کا حج زیادہ افضل ہے، جوانی کا حج زیادہ افضل ہے۔ آج کیا کرتا، کیونکہ ہم اور آپ بڑھاپے کی حالت میں حج کے لیے نکلیں گے تو ایسا ہوگا ہم اور آپ بہت چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ طواف کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہمیں اور آپ کو طواف صحیح سے نہیں کر سکتے، صحیح کر رہے ہیں وہاں بھی ہم اور آپ صحیح نہیں کر سکتے، مزدلفہ میں صحیح ڈھنگ سے ہم اور آپ نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ اجازت ہے اگر کوئی بوڑھے اور بیمار ہے تو آپ فجر سے پہلے بھی تھوڑا آگے پہلے نکل سکتے ہیں مینا کے لیے۔ تو یہ سارے چیزیں سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے استطاعت جب انسان کے پاس ہے تو استطاعت ہونے جب ہے اسی وقت حج کر لینا چاہیے، استطاعت ہے اسی وقت حج کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو ان کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کہ ان کی صحت بگڑ جائے گی یا پھر کیا کون سی حالت میں آ جائیں گے انسان، اس لیے جب استطاعت ہے اسی وقت انسان کو حج کر لینا چاہیے۔ اب حج بدل کیا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو حج بدل ورثہ اگر ان کے باپ کے اوپر حج فرض تھا اور نہیں کر سکے، بعد میں کیا ہوا کہ وہ مالدار ہو گئے، تو اگر بیٹا وارث ان کے اگر حج کرنا چاہے تو حج کر سکتے ہیں، حج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ مثلا میں ہوں، میں حج نہیں، اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکا اور میری انتقال ہو گئی، میں مر گیا، کیا ہوا؟ اب ہمارے وارث میں سے جو بیٹا ہے ان کے پاس استطاعت آیا اور دل کے اندر تڑپ پیدا ہو گیا کہ والد کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا حج کرنے کا اور فرض چھوٹ گیا ہے، کیا میں حج کروں یا نہ کروں؟ تو ایسے موقع پر وہ اولاد حج کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ان کا حج کیا ہوا ہو۔ حج بدل کوئی انسان پہلا حج وہ کریں گے، اس کے بعد دوسرے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، ورنہ ایسے نہیں کر سکتے۔ حج پہلا کرنا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک صحابیہ، اور وہ کہتی ہے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میری والدہ جو ہے انہوں نے یہ نظر مانا تھا کہ ہم حج کریں گے، لیکن حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، مر گئے۔ اللہ کے رسول کیا ہے کہ میں کیا ان کے حج بدل کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، حج بدل جا کے کر لو۔ اگر اور ایک سوال ڈالے
کیا اگر تیرے والدہ کے اوپر کوئی قرض ہوتا کیا وہ قرض کو لوٹاتے یا نہیں؟ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین یہ قرض زیادہ اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ اللہ رب العالمین قرض کو پورا کرو۔ اسی طرح سے ایک بھائی حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بہن جو ہے انہوں نے حج کا ارادہ کیا تھا لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کی طرف سے حج کرو۔ تو حج یہ بدل بھی کیا جا سکتا ہے مگر یہ بات ہے پہلے اپنے طرف سے حج کیا ہوا ہو۔ اب یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے ہمیں اور آپ کے اس کے اوپر سب سے پہلے تو اچھی سمجھ کی توفیق دے، سب سے پہلے اچھی سمجھ کی توفیق دے، اس کے بعد اچھے عمل کی توفیق دے تقبل یا رب العالمین وآخر الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔